کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ کسی بھی شخص کے اوپر کسی بھی وقت پاکستان کے اندر یہ الزام لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے فلاں صحابی کی نعوذ باللہ ان کی توہین کر دی ہے، یا قرآن مجید جو ہے اس کی توہین کر دی ہے، یا اسلام کی یا مذہب کی یا اللہ تعالیٰ کی، اور بغیر تحقیق کے، بغیر پوچھے ہوئے، بغیر مقدمہ چلائے ہوئے اس کو تھانے سے نکال کے، گھر سے نکال کے اس کو جلا دیا جاتا ہے سڑکوں کے اوپر، اور ریاست کے اندر کوئی جان نہیں ہوتی کہ وہ پوچھ سکے یا راستہ روک سکے. تو اس کا کیا حل ہے؟ پچھلے دنوں ایک واقعہ وار بٹن میں ہوا، اور ہو سکتا ہے کہ واقعی ذمہ دار ہو اس کا، لیکن ہجوم کو کس نے اجازت دی کہ وہ تھانہ توڑ کے بندے کو نکال کے پھر اس کو دفن کرنے کی، اس کی نماز جنازہ پڑھنے کی بھی اجازت نہ دی جائے؟ جی آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ایک کلچر بن گیا ہے جذباتیت کا، سطحیت کا اور اشتعال انگیزی کا، یہ بہت نقصان دہ ہے، اور شریعت کے تو بالکل قریب بھی نہیں ہے یہ چیز. اور مقدس شخصیات کے نام پہ جو قوانین بنے ہیں ان کو غلط کاموں کے لیے استعمال کرنا، اپنے ذاتی مقاصد کے لیے، میں سمجھتا ہوں اس کو بھی توہین قرار دینا چاہیے. یہ تو بہت بڑی توہین ہے کہ اس نے یہ بات نہیں کی، لیکن آپ خود اس کی بات کو کر کے اور ایک توہین کا ارتکاب کر رہے ہیں، اس کو پھیلا رہے ہیں پوری دنیا میں. اور اس کا حل یہ ہے کہ جو ہمارے مدارس کا نصاب تعلیم ہے اس کے اندر ان سب چیزوں کو باقاعدہ شامل کرنا چاہیے، اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے، مسلم اقلیتیں، غیر مسلم اقلیتیں، پھر ہمارے جو معاملات ان کے ساتھ کیا ہونے چاہیے، اور ایک تحقیق کے بغیر سنی باتوں کو آگے لے کر چلنا اور بے گناہ لوگوں کو مارنا، جلانا، گرانا. اور یہ تو آپ ایسے ایک بورڈ کیوں نہیں بنا لیتے جس میں سارے مکتبہ فکر کے علماء کرام ہوں، پھر دوسرے مذہب کے لوگ بھی ہوں، اور کسی کے اوپر یہ الزام اگر لگے کہ اس نے کوئی توہین کی ہے تو آپ پولیس سے یہ ریکویسٹ کریں کہ اسے گرفتار کر کے آپ کے حوالے کر دیں. آپ پہلے اس سے تحقیق تو کریں. ہو سکتا ہے وہ پاگل آدمی ہو، نارمل ہی نہ ہو، اور ایک اب نارمل آدمی جو اس کے خلاف کارروائی شروع کری ہے ہو سکتا ہے انوسینٹ ہو یا اس نے واقعی جرم نہ کیا ہو. تو علماء کرام اس کی باقاعدہ تحقیق کر کے پھر پولیس سے کہیں کہ لے جی. اچھا، علماء کرام کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ وہ اکٹھے نہیں ہوتے، ایک مسئلہ یہ بھی ہے. تو میں نے پہلے بھی ایک مشورہ دیا تھا، اور آپ کی وسادت سے پھر میں رائے دیتا ہوں کہ اسلامی نژادی کونسل میں ایک تھنک ٹینک بنانا چاہیے، اور اس میں 5 مکاتب فکر کے وہ علماء جو محققین شمار ہوتے ہیں، باقاعدہ تحقیق ہے ان کے پاس، ان کو اس میں شامل کر کے وہاں سے چیزیں، اور وہ ایسے نہ ہو جو ایک جیسے کاروباری درباری لوگ ہوتے ہیں، ایسے نہیں، صحیح لوگ ہوں. ہر اجلاس میں لڑائی ہوتی ہے اس میں. تو میں سمجھتا ہوں اگر ایسا کہ اسلامی نژادی کونسل میں ایک ایسا چیز بنائی جائے تو وہاں سے ان چیزوں کا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے، اس کا فائدہ بھی ہوگا. لیکن یہ کرنا چاہیے امیڈیٹلی، کیونکہ یہ بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے. جیسے سیال کوٹ کا واقعہ ہوا، وہ جو سری لنکن کو مار دیا، اس کے بعد جب تحقیقات کی تو پتہ لگا اس بندے. میں نے اپنے اداروں کو اس پہ پورا ایک پروجیکٹ بنا کر دیا تھا کہ کس طرح کہ 5 مکاتب فکر کے کون جیسے علماء ہیں جن کی حیثیت ہے اور وہ محقق اور بڑے عالم شمار ہوتے ہیں اپنے اس میں، وہ جب بیٹھیں گے تو فضول باتیں نہیں کریں گے اور کام کی چیزیں سامنے آئیں گی. وہ ریاست کی بھی رہنمائی کر سکتے ہیں، اور اس قسم کے مسائل میں بھی ان کی بات کو سنا جائے گا.